نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیو، خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت پاک تلاوت کی گئی جس کے اندر اللہ پاک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، بڑیا بے عیب ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو ایک رات میں مسجد بیت اللہ سے بیت الحرام اور بیت الحرام سے بیت المقدس سے اور ساتوں آسمانوں کی سیر و تفریح کرائی، اور ایک ہی رات میں اللہ پاک نے سارے کے ساروں ساتوں آسمانوں کی سیر و تفریح کرائی۔ تو بیت المقدس وہ اسلامی شعائر میں ایک شعائر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، کہ رخت سفر نہ باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کے علاوہ، مسجدی ہادہ یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام، نمبر 3 مسجد بیت المقدس۔ بیت اللہ میں مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت المقدس اس میں ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح بیت المقدس، بیت اللہ، مسجد نبوی کو یہ طرح امتیاز ہے کہ قیامت کے قریب جب دجالی فتنہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا، دجال لوگوں کو اپنے فتنے کے آغوش میں لیتا جائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا اور اپنے دزل سے لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہا ہوگا۔ ایسے پرفتن ماحول میں لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جس مقام کی تلاش کریں گے وہ مسجد نبوی، بیت اللہ شریف اور بیت المقدس ہوگا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت حشر کا میدان وہ سرزمین شام میں قائم ہوگا جہاں پہ سارے کے سارے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کی جائے پیدائش ہے، ان کی جائے وفات ہے، اور سرزمین شام جو اب خطوں میں بٹی ہوئی ہے، 5-6 ممالک عرب کے مل کر سرزمین شام بنتا ہے۔ تو یہ فلسطین کی مظلوم زمین جس کے اوپر دنیا کی باطل طاقتیں اپنی نگاہیں گاڑی ہوئی ہیں، نگاہیں جمائی ہوئی ہیں، اسے میرا آپ کا ایمانی قلبی تعلق تھا، ہے اور رہے گا، اور میرے اور آپ کے تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اسرائیل میں ظالم درنگیز ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں، اور ہم مظلوم ہونے کے باوجود میڈیا، نیوز چینل والے وہ ہم کو ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے بارہا اس بات کو بتلایا بھی جاتا ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے، اور ہم تاریخ کی ناواقفیت کی وجہ سے ہم اس کو حقیقت بھی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ابھی 1-2 دن قبل ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، دوران گفتگو نوجوان نے ایک بات کہی، سن کے دل میں ایک بات گزری۔ نوجوان نے کہا ایک زمین کا ٹکڑا
اس کے لیے اتنے ہزاروں کا خون بہے، اتنے معصوم بچوں کی لاشیں جا رہی ہیں، اتنا خون بہ رہا ہے، ہم اتنے سے خطے پیتے اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، اپنے حق کو چھوڑ دے تو کیا بات بنے گی؟ تو ایک مختصر انداز میں جواب سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں، اپنے شہر میں آئے دن قتل کے کتنے واقعات ہوتے ہیں، ہم اپنے زمین پہ بازو پڑوسی کے شیڈ کو گوارا نہیں کرتے، اپنا زمین پہ 2 انچ پڑوسی آگے بڑھ جائے تو ہماری غیرت للکارتی ہے، اس 2 انچ زمین کے ٹکڑے کے لیے قتل کرنے کے لیے تیار، خون کرنے کے لیے، خون بہ جائے خون کر دے اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب اللہ کے گھر کی بات ہو اور سارے کے سارے ایک سرزمین شام، سرزمین فلسطین، اتنا بڑا خطہ ہے، آج سوال یہ بٹھایا کیا جا رہا ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنے سے خطے سے، اتنے سے زمین کے حصے سے ہم دستبردار کیوں نہ ہو جائیں؟ جب میں اور آپ 10 گز زمین کا ٹکڑا نہیں چھوڑ سکتے، 50 گز زمین میرا اپنا سگا بھائی دبا لے، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ سگے بھائی کے خون کے در پہ ہیں، سگے رشتہ دار کے خون کے در پہ ہیں، لیکن جب اللہ کے سرزمین کی بات آئے اور اللہ کی سرزمین کی حفاظت کی بات آتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم حق سے دستبردار کیوں نہ ہو جائیں۔ ہرگز حق سے دستبردار نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی سرزمین ہے جس سے میرا آپ کا روحانی ایمانی تعلق تھا، ہے، رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دور، یہ تاریخ سے جب میں اور آپ واقف ہوں گے تو سارا منظرنامہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی، ساری روئے زمین پہ سب سے پہلے اللہ کا گھر کہاں تعمیر کیا گیا، کون سا تعمیر کیا گیا؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ صحابی رسول نے پوچھا پھر کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس، وہ سرزمین کے اوپر دوسری اللہ کی عبادت گاہ ہے، وہ ایسا مقدس عبادت کی جگہ ہے جو میرے اور آپ کا قبلہ اول ہے، جس کے اوپر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے شروع میں نماز فرض کی گئی تو بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھی گئی، میرا اور آپ کا قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس نام میں ہی اس کے تقدس ہے، نام میں ہی اس کی حرمت ہے، نام میں ہی اس کو اللہ رب العزت نے سرزمین تقدس قرار دیا ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سرزمین شام میں، سرزمین فلسطین پہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آج وہ یہودی نصارہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل وہ ہمارے انبیاء کی جائے پیدائش، حضرت سلیمان، ہیکل سلیمانی وہاں پہ بنا ہوا ہے، ہماری ساری تاریخی جگہ ہے، اس لیے ہم اس کے زیادہ دعوے دار ہیں۔ وہ تاریخ سے ناواقف ہیں وہ لوگ جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ان کی جھوٹے دعووں کے اوپر ان کے بات کو تسلیم کر بیٹھتے ہیں۔ یقیناً حضرت سلیمان کی جائے پیدائش ہیکل سلیمانی وہاں پہ ہے، لیکن سرزمین فلسطین کو آباد کرنے والے وہ حضرت سلیمان کے جانشین نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے سے حضرت ابراہیم کی آل میں، حضرت ابراہیم کی ذریت میں وہ سرزمین شام میں، سرزمین فلسطین پہ وہ آئے، ان کی اولادیں وہاں پہ بڑی ہوئی اور وہاں پہ وہ آباد تھے، انہی میں سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان کو نبی بنایا گیا، اللہ نے ان کو طاقت دی، بادشاہت دی، حکمت دی، ہواؤں پہ طاقت دی، جنات پہ حکومت دی، ساری دنیا کے اوپر حضرت سلیمان حکومت کی، بیت المقدس کو مکمل تعمیر کرایا۔ وہ حضرت سلیمان کی یقیناً جائے پیدائش تھی، لیکن اس سے پہلے سے وہ تقدس کی جگہ تھی۔
حضرت سلیمان کے بعد میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان کے بھی پیروکار اس کی اپنی عبادت کا، ان کو اپنے تقدس کی جگہ مانتے ہیں۔ الغرض سارے کے سارے لوگ اس کو تقدس کی جگہ مانتے ہیں، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہاں پہ رک کر مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو اور آپ کے نبی ہونے کو، آپ کے اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کو وہ یہود اور نصارہ وہ مجھ سے آپ سے زیادہ ان کو معلوم ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ رسول کی رسالت کو محض اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے خاندان قبیلے کے نہیں ہیں۔ اگر بنو اسرائیل میں رسول آخری آنے والے ہیں، اس کا علم یہود کو بھی تھا، نصارہ کو بھی تھا، عیسائی اور موجودہ دور کے یہودیوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن آپ کی رسالت کو نہیں ماننے کی وجہ یہ ہے محض دل کے اندر بغض و عناد، دشمنی کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے خاندان قبیلے سے کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیت المقدس کا محاصرہ کیے۔ تفصیلی واقعہ ہے، وقت کی کمی ہے، سارے کے سارے قلعے کا محاصرہ کر دیا گیا۔ تو وہاں کے علماء نے، یہود کے بڑوں نے کہا آپ کے امیر المومنین آئیں گے تو ہم بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ خط بھیجا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ کو جانا چاہیے، اپنے خادم کے ساتھ 2 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک سواری، ناز و نعمت اور عیش و عشرت کے دل دادا لوگ نہیں تھے، سادگی پسند لوگ تھے۔ عمر فاروق چاہتے لمبا لشکر لے کے جا سکتے تھے، ایک سواری پر حضرت عمر فاروق اور ان کے خادم نکلے۔ طے یہ ہوا کہ تھوڑی مسافت خادم سواری کریں گے، امیر المومنین سواری کی لگام پکڑ کے چلتے رہیں گے۔ جب فلسطین کے اندر داخلے کا وقت آیا، خادم اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین لگام پکڑ کے فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں۔ علماء نے دیکھا، حضرت عمر فاروق کی نشانیوں سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے دیکھ کے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی امت کا ایک غلام وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا اور ان کا امیر المومنین اونٹ کی لگام کو پکڑ کے آ رہا ہوگا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، رسول کی رسالت کو نہیں مانے، اور حضرت عمر فاروق کی نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، محض دشمنی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے چابیاں کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا کہ ساری سرزمین عرب، اس سے یہود اور نصارہ یہاں سے نکل کر جائیں گے، چونکہ یہ ان کی بھی عبادت کی جگہ ہے، ان کی بھی تقدس کی جگہ ہے، تو یہ لوگ ٹورزم کے طور پہ، سیر و تفریحی کے طور پہ آ سکتے ہیں، لیکن کوئی یہودی، کوئی نصرانی وہ سرزمین عرب میں، سرزمین ملک شام میں، فلسطین کے اس خطے میں زمین خریدنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ معاہدہ لکھا ہوا تھا، یہود کے بڑے علماء نے سائن کیے تھے، اگریمنٹ ہوا تھا، اور وہ اگریمنٹ آج تک بھی حال تک خلافت عثمانیہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، اس سے پہلے تک بھی وہ اگریمنٹ چلتا رہا۔ بیچ میں ایک دور آیا 91 سال کا، وہ 91 سال کے دور میں نصرانیوں نے وہاں پہ حکمرانی کی، لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نصرانیوں کے ہاتھ سے پھر بیت المقدس کو فتح کیا، اور بیت المقدس چند سال پہلے تک، چند 50-70 سال پہلے تک بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور وہی اگریمنٹ کے ساتھ تھا کہ کوئی اسرائیل، ملک اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی فلسطین کی سرزمین پہ گھر نہیں بنا سکتا۔ پھر وہ چور دروازے سے دھیرے دھیرے سرزمین فلسطین پہ، جس کا میرے اور آپ کے بھائیوں کا حق تھا، دھیرے دھیرے انہوں نے قبضہ کیا۔
जिस अंदाज से हिंदुस्तान में अंग्रेज चोर दरवाजे से आए, वो भी चोर दरवाजे से अपने लिए थोड़ी सी जगह का मुतालबा किए कि हमारे भाई थोड़े घर बना लेंगे और चंद लोग रहेंगे। धीरे धीरे वो सारे खित्ते के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और लंबा तफसीली एक दुख भरी दास्तान है। उस दास्तान को बयान करने के लिए वक्त अपनी तंगदामनी की शिकायत कर रहा है। आखिर में जो बात मैं सबसे जरूरी और अहम समझ रहा हूँ, वो सरजमीन जो अंबिया की जाए पैदाइश थी, जिसे मेरा और आपका रूहानी ताल्लुक था, रहेगा, उसके लिए मेरे और आपकी ईमानी जिम्मेदारी क्या है? ईमानी जिम्मेदारी ये है, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी से पूछा, बैतुल मुक़द्दस के लिए हमारे क्या हक है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, जाए वहां पे नमाज पढ़ सकते हो तो नमाज पढ़ें, नमाज नहीं पढ़ सकते तो तेल के जरिए भी अगर मदद कर सकते हो तो जरूर मदद करना चाहिए। ये ईमान का हिस्सा है। इतने वाकयात हैं आज सारे सोशल मीडिया के ऊपर दुख भरी दास्तान को और मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों को वो सोशल मीडिया पे मैं आप शेयर कर रहे हैं और उनके हक में आवाज उठाने को जरूरी समझ रहे हैं। लेकिन उससे एक अहम तरीन चीज ये है, जो मेरे और आपके हक में मुअस्सिर हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। संजीदगी से मैं और आप सोच के देखें, हम में से कितने ईमान वाले भाइयों ने उन मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह की बारगाह में मांगना चाहिए, अल्लाह से लेना चाहिए। मेरा आपका अकीदा है, जो होगा अल्लाह के चाहने से होगा। उन मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों के लिए कितने भाई अल्लाह की बारगाह में आहोजारी किए होंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगे होंगे। सोचे, हम सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करने को ईमान का हिस्सा समझ रहे हैं, लेकिन उस अल्लाह से जो ताल्लुक होना था और उस अल्लाह से जो होने का यकीन है, और मेरा जब आपका अकीदा है, जो होगा अल्लाह के चाहने से होगा। नफा देना, इज्जत देना, नुकसान देना और हुकूमत का देना, हुकूमत का छीनना, जो होगा जो अल्लाह के चाहने से होगा। उस अल्लाह की बारगाह में हमने कितना मांगा? कितने लोग अल्लाह की बारगाह में 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगे हैं कि अल्लाह उन मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। हम धीरे धीरे अल्लाह से ताल्लुक मेरा आपका कमजोर पड़ रहा है, अल्लाह से मांगने का मिजाज खत्म हो रहा है। जिंदगी में कितनी ही परेशानी, कितना ही गम, कितनी ही तकलीफ हो, घर में बड़े से बड़ा हादसा हो, किसी का भी इंतकाल हो, अल्लाह की तरफ मेरा आपका ध्यान नहीं जाता। बीमार है, डॉक्टर कन गए, मजबूर है, लोगों के सामने हाथ फैला दिए, परेशानी जिंदगी में आ गई, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उस अल्लाह से मांगने को जरूरी नहीं समझ रहे। जबकि जो होगा वो अल्लाह के चाहने से। जिंदगी में जो भी होगा, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा हज़बहु अम्रुन बादरा इला सलाह, कि प्यारे नबी की जिंदगी में कोई जरूरत पेश आती, नमाज पढ़ते, अल्लाह से मांगते। तो अल्लाह के बारगाह में हर एक ईमान वाले की ईमानी जिम्मेदारी है, 2 रकात नमाज पढ़ें, नमाजों के बाद, सुन्नतों के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा के उन मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों के लिए अल्लाह की बारगाह में मांगे। अल्लाह पाक मुझे आपको दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।